وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيًا إلى الله بإذنه وسراجًا منيرًا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان
قال الله تبارك وتعالى في موضع آخر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بستر لپیٹو بہارا سمیٹو اے انمول موقع خدا نے عطائے بستر سمیٹو بہارا لپیٹو بستر لپیٹو بہارا سمیٹو اے انمول موقع خدا نے عطائے اوے روزے دارو تے رب دے پیارو تہاڈے لی رب نے جنت نو سجائے سودا نقدو نقدی نہ کوئی ادارے بدلے دے وچ ملنا رب دا دیدارے بدلے دے وچ ملنا رب دا دیدارے کر فکر پیارے لٹ لے نظارے جنت تیرے نام لاون لی آئے بستر لپیٹو بہارا سمیٹو اے انمول موقع خدا نے عطائے قدر دیاں راتاں دی کی قدر جانو قدر تیری پس جد مک گئی کہانی قدردان اللہ و مہربان اللہ دعاواں لے کے تیرا نبی سونا آئے بستر لپیٹو بہارا سمیٹو اے انمول موقع خدا نے عطائے اور دعائیہ جملہ فلیٹاں اڑا دے تے جلدی پہنچا دے مدینے دی سحری تے افطاری کرا دے دعائیہ کلمہ فلیٹاں اڑا دے تے جلدی پہنچا دے مدینے دی سحری افطاری کرا دے جنت تو پہلے میں جنت نو جاواں جتھے نال یاراں دے یار سوائے او بستر لپیٹو بہارا سمیٹو اے انمول موقع خدا نے عطائے ہر قسم دی حمد و ثنا بڑائی کبریائی اللہ وحدہ لا شریک واسطے انگنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس تے بہت ہی خوش نصیب کہ جڑے اللہ دے گھر دے اندر اس پکیزہ محفل جو بیٹھے ہو امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ انہاں دے کولو ایک قول منقول ہے کہ جدو قرآن پاک ختم کیتا جاندہ ہے وہ تو جیڑی دعا کیتی جاندی ہے اللہ قبول فرمان دے سمجھ آیا کیڑی گل کیتی گئی جدو قرآن پاک مکمل کیتا جاندہ ہے وہ تو جیڑی دعا اللہ کو مانگ دے ہو اللہ وہ قبول فرما لیندہ
انشاءاللہ اللہ دے فضل و کرم دے نال تہاڈا تھوڑیاں دا ہی اللہ پاک دے فضل نال جے تہاڈیاں ہی دعاواں لگ کے اللہ دی رحمت ہو جائے، ہور کی چاہیے؟ کیونکہ ہر مسجد دے اندر پروگرام نے 27ویں دا دن ایسا ہے کہ کوئی بھی ایسی مسجد نہیں ہوندی جتھے پروگرام نہیں ہوندا، تے اس لیے اسی دعا کرنے اللہ سانو تھوڑیاں نو بہتیاں دے اندر شامل فرما دے، اور اللہ قرآن پاک حافظ صاحب نے پڑھے ہیں، اساں سنے ہیں، اللہ ایک ایک حرف دے بدلے نیکیاں عطا فرمائے۔ رمضان دا تے قرآن دا بڑا گہرا تعلق ہے، اور اس تعلق نو نبھان واسطے نبی علیہ السلام نے ہمیشہ رمضان دے اندر حضرت جبرائیل علیہ السلام دے نال دور فرمایا کر دے، اور جدو آخری سال سی آپ دا رحلے تو پہلوں تے آپ نے قرآن پاک دا 2 مرتبہ دور کیتا ہے۔ دور دا معنی رپیٹ کرنا، پڑھ کے سنانا، پڑھ کے سنانا تے سننا، اس چیز کا نام دور ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ سامع نے پیچھے سنے ہیں، اللہ سامعہ دا سننا اور اتنی دور تو آنا اللہ قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک سمجھن دی توفیق عطا فرمائے کہ اے ایام اے کریاں سوندیاں نہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 5 ایسیاں راتاں نے جدے چ اللہ نے لیلۃ القدر دی رات رکھی ہے، تے جیڑا بندہ اس رات نو پا لیندا ہے اللہ پاک انہوں 84 سالاں دی عبادت کرن دا ثواب عطا کردا۔ 84 سال کتنی عمر ہونی ہے اس دور دے اندر۔ بہرحال میں تواڈے سامنے تذکرہ کرنا چاہنا، قرآن اور رمضان دا بڑا گہرا تعلق ہے۔ اور ذرا قرآن پاک سننا اللہ پاک نے کی فرمایا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعلان فرما دیجئے۔ کی اعلان فرمایا؟ اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان و مہینہ ادھے جی اللہ پاک نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیڑا قرآن ہے، کیڑا قرآن ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ قرآن جیڑا لوگاں نو ہدایت وال لے کے آندا ہے، قرآن لوگاں نو ہدایت دی طرف لے کے آندا ہے، والفرقان تے قرآن جیڑا فرق کردا ہے کہ قرآن والے کیڑے نے۔ اے محلہ وسدا پیا ہے، 40 گھرانے موجود نے، لیکن قرآن والے کتنے نے تواڈے سامنے نظر آ رہے نے۔ اللہ پاک دی قسم ہے اپنے گھراں دے اندر بیٹھے یشیاں کر دے پے نے، زندگی دا پتہ کوئی نہیں کدوں تر جانا ہے۔ نہ سارا رمضان قرآن دے قریب لگے نے، نہ مسجد دے قریب آئے نے، لیکن اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا چاہنا وا قرآن پاک دے بارے اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ اے قرآن جڑے فرق کر دیندہ ہے مسلمان کون نے اور غیر مسلم کون نے، مسلمان دا عقیدہ رکھن والے کون نے، غیر مسلم دا عقیدہ رکھن والے کون نے، قرآن نہ حقیقی پیار کرن والے کون نے، یا قرآن دے نال نفرت کرن والے کون نے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان نے قرآن دے نال بڑا پیار کیتا ہے، اور اے پیار کیا صرف قرآن نو چمنا چٹنا اور جناب اتنی نکر دے رکھ دینا، نہیں نہیں نہیں، ایسا پیار نہیں اللہ پاک نو منظور ہے۔ قرآن دے نال ایسا پیار ہونا چاہیے کہ قرآن سندیاں دل نہ اکے، قرآن سندیاں دل نہ تھکے، قرآن نو سندیاں پریشانی نہ ہوئے، قرآن نو سندیاں
متھے تے تیوری نہ آئے، قرآن نو سن دیا پریشانی نہ آئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا، اللہ رمضان دا مہینہ اے دے اندر تسی کہندے ہو قرآن نازل فرمائے، اے محلہ کشمیر نگر دی مسجد چاہن والے مہمان کہندے نے کیا ایکو وقت دے اندر قرآن نازل ہو گئے؟ اللہ رمضان دے اندر ایکو وقت دے قرآن نازل ہو گئے۔ اللہ خود ہی تیرے پیارے پیغمبر نو جدو جدو لوڑ پئیے، جدو جدو ضرورت پئیے، قرآن پاک دیاں آیتاں نازل ہوندیاں گئیاں نے۔ اللہ 23 سال دے عرصے دے اندر اے قرآن نو مکمل کیتا ہے تے تواڈا قرآن کہندا ہے اسی قرآن پاک نو رمضان چ نازل فرمائے۔ اللہ پاک دسنا چاہندے نے، اعلان کر دیجئے رب دا قرآن ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اسی اس قرآن نو لیلۃ القدر دی رات نو نازل کیتا ہے۔ لیلۃ القدر کیڑی ہے رات؟ کیڑی رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ اور لوگوں تسی کی جان دے ہو لیلۃ القدر دی کی رات ہے؟ لیلۃ القدر دی رات وما ادراک ما لیلۃ القدر، لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر۔ فرمایا لیلۃ القدر دی ایک رات دی نیکی جڑی ہے وہ 84 سالاں دی عبادت نالوں ود ہے۔ ایک رات دی نیکی یعنی لیلۃ القدر دے اندر 1000 کہے نے خرچ کیتا، گویا کہ انہیں 84 سال ہر رات 1000 ہی خرچ کیتا۔ جنہیں لیلۃ القدر دی رات کسے تے 500 خرچ کیتا ہے، گویا کہ انہیں 84 سال ہر رات ہی خرچ کیتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جنہیں مسجد دے اندر ایک رات گزاری ہے لیلۃ القدر دی، اللہ دی گویا کہ انہیں 84 سال دی راتاں اللہ دے گھر چ گزاری۔ آؤ ذرا نوٹ فرمان دے جانا، گلا تھوڑا جا خراب ہے، پھر ہو سکتا سمجھ نہ آ رہی ہوئے، اس لیے ذرا سو خاموش نہیں رہنا، اللہ پاک دا ذکر کر دے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دی تفسیر کیسی ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ۔ جدو قرآن سنیا جاندا ہے، قرآن سنایا جاندا ہے، اللہ دیاں رحمتاں نازل ہوندیاں نے، اللہ دیاں برکتاں نازل ہوندیاں نے۔ آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا، رب دا قرآن ہے ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم یؤمنون والذین هم بربهم لا یشرکون والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون۔ قرآن جے قرآن اللہ پاک نے فرمایا جدو قرآن پڑھیا جاندہ ہے نا، قرآن کوئی بھی پڑھدا ہے یہ دے نال اللہ دے فضل نال لوگاں دے دلان تے وجلت تاری ہو جاندہ ہے، اللہ دے ذکر دے نال وجد تاری ہو جاندہ ہے۔ اور کیسا وجد ہے؟ اس وجد نہ کوئی ایک دوجے نو چپیڑا نہیں ماردا، ایک دوجے نو مکے نہیں ماردا، ایک دوجے نو تانگ نہیں کردا، بلکہ سکون دے نال اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر سن دے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ کیسا اثر قرآن پاک دے اندر؟ آمینہ دے لال فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا قرآن سن کے تے مشرکاں نے بھی سجدہ کر دیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ مشرکاں نے قرآن سن کے سجدہ کیتا، کیویں کیتا؟ ادھر حدیث سن دے جانا۔ سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن
الجن والانس آقا دو جہان نے سورہ نجم پڑھی تے سجدہ کیتا ہے اور سجدہ کرن تو بعد آمینہ دے لال دے نال مسلمانہ نے بھی سجدہ کیتا ہے سورہ نجم پڑھن تو بعد اور مشرکان نے جڑے لک کے نبی دا قرآن سن دے نے انہاں نے بھی سجدہ کیتا ہے والجن اور جنہ نے سجدہ کیتا ہے والانسان اور انسانہ نے سجدہ کیتا ہے آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا قرآن مجید کی اللہ پاک نے فرمایا ابی مالک الاشری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ والقرآن حجت لک او علیک قیامت دا دن ہوئے گا ایک پارا وکیل اللہ دے دربار دے اندر آئے گا اللہ دے دربار دے سامنے کھڑا ہو جائے گا انہوں اللہ پاک سونا جسم عطا کرنگے بڑا سونا چہرہ عطا کرنگے اے آن کے اللہ پاک دے دربار سے کھڑا ہو جائے گا حجت اللہ کا وعلیہ کا قرآن تیرے خلاف بھی دلیل بن جائے گا تیرے لال بھی دلیل بن جائے گا تیرے واسطے بھی بحران بن جائے گا اللہ اکبر کبیرہ تے کہن والے شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی ہے شاعر کہندا ویکھو نہیں ویکھو سیو ایک عربی مہمان ہوئے ہس ہس گلاں کردا نال رحمان ہوئے او نالے پہ دسے اپنا پتہ نشان ہوئے اور دیکھو دی قسمت کنی اللہ چنگی بنائی او چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئی اے قرآن کی کہے گا قرآن کہے گا اللہ میں انہوں جہنم دے اندر نہیں جان دینا کیونکہ انہیں سارا دن روزہ رکھے آئے تیرا دے ویلے تیرا قرآن سندا رہے سارا دن روزہ رکھ دے رات نو قیام کر دے اللہ میں انہوں جہنم دا بالن بن دینا حجت لک وعلیک اے قرآن تیرے واسطے بھی دلیل ہے تیرے خلاف بھی دلیل ہے آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا اللہ اکبر کبیرہ رب دا قرآن ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن جیڑا قرآن نو پڑھ دے جس طرح حافظ صاحب نے قرآن پڑھیا چھوٹے حافظ صاحب نے قرآن پڑھیا اس تو بڑے حافظ صاحب نے قرآن پڑھیا اللہ پاک نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان اعلان فرما دیجئے سمعت رسول اللہ يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه آؤ ذرا میں نوٹ کر دے جانا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا قرآن نو یاد کر دے قرآن نو پڑھ دے قیامت دا دن ہوئے گا قرآن اپنے پڑھن والے واسطے سفارش بن کے آئے گا مینوں ایتھے اپنا شاگرد شہباز یاد آ گیا جدے نال پیار اینا میرے چاچے نے کیتا ہے اور اے ہوئی کہ پتر قرآن پڑھنا ہے قرآن یاد کرنا ہے اور میں بھی اے ہوئی کہ قرآن پڑھنا ہے قرآن یاد کرنا ہے پچھلے رمضان ساڑھے کولو دور ہو گیا دنیا تو چلے گیا اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے اور میرے چاچا جان واسطے صدقہ جاریہ بنا دے وے اور جیڑی بات میں دسنا چاہنا وا او قرآن نو یاد کرتا سی اور میں جدوں نو پوچھدا پتر کنے سپارے ہو گئے انہیں سپارے ہو گئے کتے ڈانٹنا بھی ہے کتے جھڑکنا بھی ہے اے بھی کہنا بیٹے نہیں دیر لانا پہ تینوں پتہ نہیں قرآن نو یاد کرن دی تیری کنی ضرورت ہے لیکن انہوں نہیں پتہ منوں نہیں پتا اللہ پاک نے اجل دا وقت لے ہندے دنیا تو چلے کے آئے اللہ اکبر کبیرہ آج ساڑھا بھی پتا کوئی نہیں کہ اگلے رمضان سانو بھی رمضان نصیب ہوئے نا اس لیے نا چند گھڑیاں نو اپنے واسطے غنیمت جان لئیے جنہ ہو سکتا رب دا قرآن پڑھئے اللہ دے قرآن نہ دل لگائیے نا تے بڑی پیاری شاعر نے گل کی تھی شاعر کہتا ہے او قرآن دینا جنہ پیار پایا انہاں نے بھی لٹیاں منافع ہزاراں اور لوگوں قرآن دیول
جلدی قریب آؤ جنہاں نے قرآن نو سینے نہ لایا آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا آمینہ دے لال اینا قرآن پڑھ دے اینا قرآن پڑھ دے حتیٰ کہ ایک دن میرے محبوب پیغمبر دا ایک پروانہ ذکر کر دے آمینہ دے لال قیام واسطے کھڑے ہو گئے سورہ بقرہ شروع کی تھی میں بھی نال کھڑا ہو گیا میں کہ میں بھی نبی پاک دا قرآن سنا اور ایک بڑی عظمت والی بات ہے کہ نبی پاک دے قرآن نازل ہو رہے ہیں تو نبی پاک خود پڑھ دے پہلے اور کتنی پیاری آواز نبی پاک دی اللہ اکبر کبیرہ قرآن پڑھ دیا آمینہ دلال سورہ بقرہ مکی اگلی سورہ شروع کر دیتی سیابی کہندے نے میں سوچیا ہون رکوع تر جائیں گے پھر اگلی سورہ شروع کر دیتی سیابی کہندے نے لگدا ہون رکوع چلے جائیں گے آمینہ دلال نے انیاں سورتاں پڑھیاں اور پھر بعد رکوع دے اندر گئے جڈا لمحہ قیام کیتا ہے اوڈا لمحہ رکوع کیتا ہے جڈا لمحہ رکوع کیتا ہے اوڈا لمحہ سجدہ کیتا ہے جدو نفل مکمل ہوئے نا تے صحابی کہندہ کملی والے عرض کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے پہلے تے آخری گناہ اللہ نے معاف کر دیتے نہ کوئی گناہ تواڈے کول موجود ہے معصوم عن الخطا تواڈے تو بغیر جنت دا دروازہ نہیں کھلنا اور او جنت کیسی کہ جس جنت دا دروازہ آمینہ دا لال نہ کھلائے اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا آقا دو جہاں فرما دینے میرے پروانے اے جڑی بات کردہ پیائیں افلا کونا عبدا شکورا افلا اکون عبدا شکورا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا جس اللہ نے منو انیاں شانہ دیتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا قرآن دے نال پیار پاؤنا آقا دو جہاں فرما دے نے سورہ بقرہ تے آل عمران ایک قیامت دن ہوئے گا اقرأوا الزہرین البقرہ والآل عمران فإنہما بآیات یوم القیامہ کأنہما غمامتا كأنهما غياية أو كأنهما فرقان من طير صوفا تحاجان عن أصحابهما فرمایا سورہ بقرہ پڑھیا کرو سورہ آل عمران پڑھیا کرو قیامت دا دن ہویا جدو کوئی سایہ نہیں ہونا جدو کوئی سایہ نہیں ہونا جدو کوئی سایہ نہیں ہونا جدو نیچے بیٹھن واسطے کوئی کرسی نہیں ہونی جسم تے لباس نہیں ہونا پیران چ جتی نہیں ہونی اس ویلے اللہ اکبر کبیرہ فرمایا یہ دومی جڑی صورتاں نے بدل بن کے تواڈے سر دے اوتے آ جان گیاں اور کس طرح آن گیاں صاحبان بڑھ جان گیاں اور پر پھیلا کے کہن گیاں آؤ بیٹھو ساڈے پراں دے اوتے تانوں بٹھا کے جنت دیاں سیراں کروا دیے پر پھیلا کے پر دا تذکرے آؤ بیٹھو ساڑھے پران دے ہوتے ایک مفسرین نے لکھے پران دا سایہ کر دین گیا آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا اور نال فرمایا اے پھیلائے ہوئے پر اس طرح دی پر ہونگے جس طرح پرندے کتاراں دے اندر پر پھیلان دینے اور فرمایا اے اونی دیر تک اللہ دے نال لڑدیاں رہن گیا چگڑدیاں رہن گیا جنی دیر تک اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ نہیں عطا فرما دیندہ کیڑیاں صورتاں سورہ بقرہ سورہ آل عمران آؤ ذرا نوٹ فرماتے جانا اور قیام اللیل تراویح دے بارے اللہ دا قرآن ہے اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا من قام مال امام حتی ینصرف کتب لہو قیام لیلت جن نے امام دے نال ایک تراویح پڑھی کنیاں ایک تراویح پڑھی ایک دن دی تراویح پڑھی اللہ پاک او دے نام
ساری رات قیام دا اجر لکھ دیندے نے، یہ انہیں ساری رات قیام کیتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، کہ جنہیں اللہ دے قرآن نو سنیا رمضان دے اندر، اللہ پاک ادھروں رمضان دا چند ختم ہوندہ ہے، عید دا چند چڑھ دے، ادھروں اللہ پاک کہن کے غفر له ما تقدم من ذنبی، اللہ دے پچھلے تے اگلے سارے گناہوں معاف فرما دیندا ہے۔ غفر له ما تقدم من ذنبی، پچھلے گناہوں اللہ معاف فرما دیندے نے۔ اور ذرا نوٹ فرما دے جانا قرآن کی یہ قرآن، اس قرآن دے نال پیار پان والیاں نو اللہ پاک نے بڑیاں عزتاں دتیاں نہیں ہیں۔ حضرت فاروق اعظم کہندے نے مینوں مال چڑھانا نہیں سی آندا، مینوں مال چرانا نہیں سی آندا، ابا مینوں دبکے ماردا، ابا کہندا تینوں ڈنگر چرانے نہیں آندے تے تو کاہے جوگا نہیں کام نہیں کرے گا۔ حضرت فاروق اعظم فرماندے نے کہ میں قرآن دے نال پیار پایا تے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الاقوام، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، اسی اس کتاب دے ذریعے لوگاں نو بلند کر دیں، وَيَذَعُ بِهِ آخِرِينَ، اور جیڑے ایک قرآن دے نال پیار نہیں پڑھ دے اللہ انہاں نو ذلیل و خوار کر دے۔ اور ذرا نوٹ فرمان دے جانا میرے دوستوں میرے بزرگوں، آخری باتاں کرا انشاءاللہ والد گرامی مفصل تو انہوں خطاب سنان گے۔ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرا بی ام الکتاب، جیڑا کتاب ام الکتاب سورہ فاتحہ پڑھ دے کنی مرتبہ، 70 مرتن 7 مرتبہ یہ پڑھ کے کسے نو دم کر دیندے، اللہ پاک اس سورت نو پڑھن دی وجہ تو انہوں شفاعت عطا فرما دیندے، انہوں شفاعت عطا فرما دیندے نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اسی طرح نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تو آجے وچوں بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھ دے تھے کہ پڑھان دے۔ آؤ ذرا نوٹ فرمان دے جانا کہ کیا قرآن کس طرح پڑھنا ہے، طریقہ نبی پاک نے دسے ہے۔ آمینہ دلال نے فرمایا، صحابی عرض کر دینے میرے محبوب قرآن پڑھ دے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے، اور قرآن سپیڈ نہ نہیں پڑھنا کہ جڑا سمجھ نہ آئے، قرآن اس طرح نہیں پڑھنا کہ جس طرح قرآن نہ پڑھن دا حق نہ ہوئے، قرآن ایسے پڑھنا ہے اللہ دی کتاب ہے، اللہ دی کتاب نو سمجھنا ہے، اور ایک قرآن اللہ پاک دی کتاب ہے۔ اور اللہ پاک نے فرمایا ہے اسی قرآن نو لوح محفوظ تے پہلی رات رمضان المبارک دی تاک راتاں جو لیلۃ القدر دی رات نازل فرمائے، نازل کرن تو بعد جدو جدو لوڑ پہندی گئی اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک دے سینے پاک تے نازل فرمان دے رہے، لوح محفوظ تو نیچے قرآن پاک آندہ رہے، اور فرمایا جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ دے انہوں 10 نیکیاں مل دی ہیں۔ کنیاں مل دی ہیں؟ 10 نیکیاں مل دی ہیں۔ جیڑا سن دے انہوں بھی 10 نیکیاں مل دی ہیں۔ اللہ دے فضل و کرمنا اے سانو اللہ تے یقین ہے، اور قیامت دے دن اوہی بندہ کامیاب ہوئے گا۔ ادھروں حافظ قرآن آئے گا، انہوں پوچھا جائے گا اللہ میری منزل کی ہے، فرمایا جنت دے اندر تیری منزل ہے، جتھے جس طرح تو قرآن پڑھدا سا پڑھی جا تے چڑھی جا، پڑھی جا تے چڑھی جا، جتھے والناس دی سین آ جائے اوتھے تیری آخری منزل ہے، اور او منزل جنت الفردوس دی منزل ہے۔ اللہ دے کی دعائے اللہ قرآن پاک سننا سنانا قبول و منظور فرمائے، آنا سفر کرنا ایک ایک قدم دے بدلے اللہ پاک نے کیا عطا فرمائے۔ کتاب واسطے تشریف لے آندے نے والد گرامی حضرت مولانا بشیر احمد شاکر صاحب۔ انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان، قرآن جیڑا لوگاں
لوگاں نو ہدایت وال لے کے آندا ہے قرآن لوگاں نو ہدایت دی طرف لے کے آندا ہے والفرقان تے قرآن جڑا فرق کردا ہے کہ قرآن والے کیڑے نے اے محلہ وسدا پیا ہے 40 گھرانے موجود نے لیکن قرآن والے کتنے نے تواڈے سامنے نظر آ رہے نے اللہ پاک دی قسم ہے اپنے گھراں دے اندر بیٹھے یشیاں کردے پئے نے زندگی دا پتہ کوئی نہیں کدوں تر جانا ہے نہ سارا رمضان قرآن دے قریب لگے نے نہ مسجد دے قریب آئے نے لیکن اللہ پاک دی قسم اٹھا کے کہنا چاہنا وا قرآن پاک دے بارے اللہ پاک نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان اے قرآن جڑے فرق کر دیندا ہے مسلمان کون نے اور غیر مسلم کون نے مسلمان دا عقیدہ رکھن والے کون نے غیر مسلم دا عقیدہ رکھن والے کون نے قرآن نہ حقیقی پیار کرن والے کون نے یا قرآن دے نال نفرت کرن والے کون نے اللہ اکبر کبیرہ اللہ دے پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آقا دو جہان نے قرآن دے نال بڑا پیار کیتا ہے اور اے پیار کیا صرف قرآن نو چمنا چٹنا اور جناب اتنی نکر دے رکھ دینا نہیں 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 ایسا پیار نہیں اللہ پاک نو منظور ہے قرآن دے نال ایسا پیار ہونا چاہیے کہ قرآن سن دیاں دل نہ اکے قرآن سن دیاں دل نہ تھکے قرآن نو سن دیاں پریشانی نہ ہوئے قرآن نو سن دیا متھے تے تیوری نہ آئے قرآن نو سن دیا پریشانی نہ آئے اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا نوٹ فرمان دے جانا اللہ رمضان دا مہینہ اے دے اندر تسی کہنے ہو قرآن نازل فرمائے اے محلہ کشمیر نگر دی مسجد چاہن والے مہمان کہنے نے کیا ایکو وقت دے اندر قرآن نازل ہو گئے اللہ رمضان دے اندر ایکو وقت دے قرآن نازل ہو گئے اللہ خود ہی تیرے پیارے پیغمبر نو جدو جدو لوڑ پئیے جدو جدو ضرورت پئیے قرآن پاک دیاں آیتاں نازل ہوندیاں گئیاں نے اللہ 23 سال دے عرصے دے اندر اے قرآن نو مکمل کیتا ہے تے تواڈا قرآن کہندا ہے اسی قرآن پاک نو رمضان چ نازل فرمائے اللہ پاک دسنا چاہندے نے اعلان کر دیجئے رب دا قرآن اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر اسی اس قرآن نو لیلۃ القدر دی رات نو نازل کیتا ہے لیلۃ القدر کیڑی رات ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اور لوگوں تسی کی جان دے ہو لیلۃ القدر دی کی رات ہے لیلۃ القدر دی رات وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر فرمایا لیلۃ القدر دی ایک رات دی نیکی جڑی ہے وہ 84 سالاں دی عبادت نالوں ود ایک رات دی نیکی یعنی لیلۃ القدر دے اندر 1000 کہے نے خرچ کیتا گویا کہ اونے 84 سال ہر رات 1000 ہی خرچ کیتا جنہیں لیلۃ القدر دی رات کسے تے 500 خرچ کیتا ہے گویا کہ اونے 84 سال ہر رات ہی خرچ کیتا ہے اللہ اکبر کبیرہ جنہیں مسجد دے اندر ایک رات گزاری ہے لیلۃ القدر دی اللہ دی گویا کہ انجے انہیں 84 سال دی راتاں اللہ دے گھر چ گزاری آؤ ذرا نوٹ فرمان دے جانا گلا تھوڑا جا خراب ہے پھر ہو سکتا سمجھ نہ آ رہی ہوئے اس لیے ذرا سو خاموش نہیں رہنا اللہ پاک دا ذکر کرنا ہے اللہ اکبر کبیرہ میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرآن دی تفسیر کیسی ہے اللہ اکبر کبیرہ جدو قرآن سنیا جاندہ ہے قرآن سنایا جاندہ ہے اللہ دیاں رحمتہ نازل ہوندیاں نے اللہ دیاں برکتہ نازل ہوندیاں نے آؤ ذرا نوٹ فرماتے جانا رب دا قرآن ان الذین هم من خشیت ربهم مشفقون والذین هم بآیات ربهم
يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قرآن جے قرآن اللہ پاک نے فرمایا جدو قرآن پڑھیا جاندہ ہے نا قرآن کوئی بھی پڑھدا ہے یہ دے نال اللہ دے فضل نال لوگاں دے دلان تے وجلت تاری ہو جاندہ ہے اللہ دے ذکر دے نال وجد تاری ہو جاندہ ہے. اور کیسا وجد ہے اس وجد نہ کوئی ایک دوجے نو چپیڑا نہیں ماردا ایک دوجے نو مکے نہیں ماردا ایک دوجے نو تانگ نہیں کردا بلکہ سکون دے نال اللہ دے گھر دے اندر بیٹھ کے اللہ دا ذکر سن دے نے. اللہ اکبر کبیرہ کیسا اثر قرآن پاک دے اندر. آمینہ دے لال فرماندے نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث دے راوی نے فرمایا قرآن سن کے تے مشرکاں نے بھی سجدہ کر دیا. اللہ اکبر کبیرہ مشرکاں نے قرآن سن کے سجدہ کیتا کیویں کیتا ادھر حدیث سن دے جانا. سجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالنجم وسجد معه المسلمون والمشركون والجن والانس. آقا دو جہاں نے سورہ نجم پڑھی تے سجدہ کیتا ہے اور سجدہ کرن تو بعد آمینہ دے لال دے نال مسلمانہ نے بھی سجدہ کیتا ہے سورہ نجم پڑھن تو بعد. اور مشرکاں نے جڑے لک کے نبی دا قرآن سن دے نے انہاں نے بھی سجدہ کیتا ہے. والجن اور جنہ نے سجدہ کیتا ہے والانسان اور انسانہ نے سجدہ کیتا ہے. آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا قرآن مجید کی اللہ پاک نے فرمایا ان ابی مالک الاشری رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ والقرآن حجت لک او علیک. قیامت دا دن ہوئے گا ایک پارا وکیل اللہ دے دربار دے اندر آئے گا اللہ دے دربار دے سامنے کھڑا ہو جائے گا. انہوں اللہ پاک سونا جسم عطا کرنگے بڑا سونا چہرہ عطا کرنگے اے آن کے اللہ پاک دے دربار سے کھڑا ہو جائے گا. حجت لک و علیک قرآن تیرے خلاف بھی دلیل بن جائے گا تیرے لال بھی دلیل بن جائے گا تیرے واسطے بھی بحران بن جائے گا. اللہ اکبر کبیرہ. تے کہن والے شاعر نے بڑی پیاری گل کی تھی ہے. شاعر کہندا ویکھو نہیں ویکھو سیو ایک عربی مہمان ہوئے ہس ہس گلاں کردا نال رحمان ہوئے او نالے پہ دسے اپنا پتہ نشان ہوئے. اور دیکھو دی قسمت کنی اللہ چنگی بنائی او چٹھی اسمانو احمد سرور نو آئی. اے قرآن کی کہے گا قرآن کہے گا اللہ میں انہوں جہنم دے اندر نہیں جان دینا کیونکہ انہیں سارا دن روزہ رکھے آئے تیرا دے ویلے تیرا قرآن سندا رہے سارا دن روزہ رکھ دے رات نو قیام کر دے اللہ میں انہوں جہنم دا بالن بن دینا. حجت لک و علیک اے قرآن تیرے واسطے بھی دلیل ہے تیرے خلاف بھی دلیل ہے. آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا اللہ اکبر کبیرہ. رب دا قرآن ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. جیڑا قرآن نو پڑھ دے جس طرح حافظ صاحب نے قرآن پڑھیا چھوٹے حافظ صاحب نے قرآن پڑھیا اس تو بڑے حافظ صاحب نے قرآن پڑھیا. اللہ پاک نے فرمایا قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آقا دو جہان اعلان فرما دیجئے سمعت رسول اللہ يقول اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه.
آؤ ذرا میں نوٹ کر دے جانا میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا جڑا قرآن نو یاد کر دے قرآن نو پڑھ دے قیامت دا دن ہوئے گا قرآن اپنے پڑھن والیاں واسطے سفارش بن کے آئے گا مینوں ایتھے اپنا شاگرد شہباز یاد آ گیا جدے نال پیار اینا میرے چاچے نے کیتا ہے اور اے ہوئی کیا پتر قرآن پڑھنا ہے قرآن یاد کرنا ہے اور میں بھی اے ہوئی کیا قرآن پڑھنا ہے قرآن یاد کرنا ہے پچھلے رمضان ساڑھے کو دور ہو گیا دنیا تو چلے گیا اللہ دی قبر نو جنت دا باغ بنا دے وے اور میرے چاچا جان واسطے صدقہ جاریہ بنا دے وے اور جیڑی بات میں دسنا چاہنا وا او قرآن نو یاد کرتا سی اور میں جدوں نو پوچھدا پتر کنے سپارے ہو گئے انہیں سپارے ہو گئے کتے ڈانٹنا بھی ہے کتے جھڑکنا بھی ہے اے بھی کہنا بیٹے نہیں دیر لانا پہ تینوں پتہ نہیں قرآن نو یاد کرن دی تیری کنی ضرورت ہے لیکن انہوں نہیں پتا منوں نہیں پتا اللہ پاک نے اجل دا وقت لے ہندے دنیا تو چلے گیا آئے اللہ اکبر کبیرہ آج ساڑھا بھی پتا کوئی نہیں کہ اگلے رمضان سانو بھی رمضان نصیب ہوئے نا اس لیے نا چند گھڑیاں نو اپنے واسطے غنیمت جان لئیے جنہ ہو سکتا رب دا قرآن پڑھئے اللہ دے قرآن نہ دل لگائیے نا تے بڑی پیاری شاعر نے گل کی تھی شاعر کہ میں قرآن دینا جنہ پیار پایا انہاں نے بھی لٹیاں منافع ہزارہ اور لوگوں قرآن دیول جلدی قریب آؤ جنہاں نے قرآن نو سینے نہ لایا آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا آمینہ دے لال اینا قرآن پڑھ دے اینا قرآن پڑھ دے حتیٰ کہ ایک دن میرے محبوب پیغمبر دا ایک پروانہ ذکر کر دے آمینہ دے لال قیام واسطے کھڑے ہو گئے سورہ بقرہ شروع کی تھی میں بھی نال کھڑا ہو گیا میں کہ میں بھی نبی پاک دا قرآن سنا اور ایک بڑی عظمت والی بات ہے کہ نبی پاک دے قرآن نازل ہو رہے ہیں تو نبی پاک خود پڑھ دے پہلے اور کتنی پیاری آواز نبی پاک دی اللہ قرآن پڑھتے ہیں آمینہ دلال سورہ بقرہ مکی اگلی سورہ شروع کر دیتی سیاپی کہندے نے میں سوچیا ہون رکوع تر جائیں گے پھر اگلی سورہ شروع کر دیتی سیاپی کہندے نے لگدا ہون رکوع چلے جائیں گے آمینہ دلال نے انیاں سورتاں پڑھیاں اور پھر بعد رکوع دے اندر گئے جڈا لمحہ قیام کیتا ہے اوڈا لمحہ رکوع کیتا ہے جڈا لمحہ رکوع کیتا ہے اوڈا لمحہ سجدہ کیتا ہے جدو نفل مکمل ہوئے نا تے صحابی کہندے کملی والے عرض کر دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تواڈے تے پہلے تے آخری گناہ اللہ نے معاف کر دیتے نہ کوئی گناہ تواڈے کول موجود ہے معصوم عن الخطا ہو تواڈے تو بغیر جنت دا دروازہ نہیں کھلنا اور او جنت کیسی کہ جس جنت دا دروازہ آمینہ دا لال نہ کھلائے اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا آقا دو جہاں فرما دینے میرے پروانے اے جڑی بات کردہ پیائیں افلا کونا عبداً شکورا افلا اکون عبداً شکورا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا جس اللہ نے منو انیاں شانہ دیتیاں نے اللہ اکبر کبیرہ آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا قرآن دے نال پیار پاؤنا آقا دو جا فرما دے نے سورہ بقرہ تے آل عمران ایک قیامت دن ہوئے گا اقرأوا الزہرین البقرہ والآل عمران فإنہما بآیات یوم القیامہ کأنہما غمامتا كأنهما غياية أو كأنهما فرقان من طير صوفا تحاجان عن أصحابهما فرمایا سورہ بقرہ پڑھیا کرو سورہ آل عمران پڑھیا کرو قیامت دا دن ہویا جدو کوئی سایہ نہیں ہونا جدو کوئی سایہ نہیں ہونا جدو کوئی سایہ نہیں ہونا جدو نیچے بیٹھن واسطے کوئی کرسی نہیں ہونی جسم تے لباس نہیں ہونا پیران چ جتی نہیں ہونی اس ویلے
اللہ اکبر کبیرہ فرمایا یہ دوویں جڑی صورتاں نے یہ بدل بن کے تواڈے سر دے اوتے آ جان گیاں اور کس طرح آن گیاں صاحبان بڑھ جان گیاں اور پر پھیلا کے کہن گیاں آؤ بیٹھو ساڈے پراں دے اوتے تانوں بٹھا کے جنت دیاں سیراں کروا دیے پر پھیلا کے پر دا تذکرے آؤ بیٹھو ساڑھے پران دے ہوتے ایک مفسرین نے لکھیا پران دا سایہ کر دین گیا آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا اور نال فرمایا اے پھیلائے ہوئے پر اس طرح دی پر ہونگے جس طرح پرندے کتاراں دے اندر پر پھیلان دینے اور فرمایا اے اونی دیر تک اللہ دے نال لڑدیاں رہن گیا چگڑدیاں رہن گیا جنی دیر تک اللہ پاک اس بندے نو جنت دا داخلہ نہیں عطا فرما دیندہ کیڑیاں صورتاں سورہ بقرہ سورہ آل عمران آؤ ذرا نوٹ فرماتے جانا اور قیام اللیل تراویح دے بارے اللہ دا قرآن ہے اللہ پاک نے میرے محبوب پیغمبر نے فرمایا من قام مال امام حتی ینصرف کتب لہو قیام لیلۃ جن نے امام دے نال ایک تراویح پڑھی کنیاں ایک تراویح پڑھی ایک دن دی تراویح پڑھی اللہ پاک او دے نام ساری رات قیام دا اجر لکھ دین دینے یہ انہیں ساری رات قیام کیتا ہے اسی طرح نبی پاک نے فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی کہ جنہیں اللہ دے قرآن نو سڑیا رمضان دے اندر اللہ پاک ادھر رمضان دا چند ختم ہوندہ ہے عید دا چند چڑھ دے ادھر اللہ پاک کہنگے غفر له ما تقدم من ذنبی اللہ دے پچھلے تے اگلے سارے گناہاں معاف فرما دیندا ہے غفر له ما تقدم من ذنبی پچھلے گناہاں اللہ معاف فرما دیندے نے آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا قرآن کی یہ قرآن اس قرآن دے نال پیار پان والیاں نو اللہ پاک نے بڑیاں عزتاں دتیاں نہیں ہیں حضرت فاروق اعظم کہندے نے مینوں مال چڑھانا نہیں سی آندا مینوں مال چڑھانا نہیں سی آندا ابا مینوں دبکے ماردا ابا کہندا تینوں ڈنگر چرانے نہیں آندے تے تو کاہے جوگا نہیں کام نہیں کرے گا حضرت فاروق اعظم فرماندے نے کہ میں قرآن دے نال پیار پایا تے اللہ پاک نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الاقوام ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما اسی اس کتاب دے ذریعے لوگاں نو بلند کر دیں وَيَذَعُ بِهِ آخِرِينَ اور جیڑے ایک قرآن دے نال پیار نہیں پڑھ دے اللہ انہاں نو ذلیل و خوار کر دے آؤ ذرا نوٹ فرمان دے جانا میرے دوستوں میرے بزرگوں آخری باتاں کرا انشاءاللہ والد گرامی مفصل تو انہوں خطاب سنان گے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد کہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کرا بی ام الکتاب جڑا کتاب ام الکتاب سورہ فاتحہ پڑھ دے کنی مرتبہ سبین مرتن 7 مرتبہ یہ پڑھ کے کسے نو دم کر دیں دے اللہ پاک اس سورت نو پڑھن دی وجہ تو انہوں شفاعت عطا فرما دیں دے انہوں شفاعت عطا فرما دیندے نے اللہ اکبر کبیرہ اور اسی طرح نبی پاک نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تو آجے وچو بہتر ہوئے جڑا قرآن پڑھ دے تھے کہ پڑھان دے آؤ ذرا نوٹ فرما دے جانا کہ کیا قرآن کس طرح پڑھنے طریقہ نبی پاک نے دسے آمینہ دلال نے فرمایا صحابی عرض کر دینے میرے محبوب قرآن پڑھ دے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا قرآن ٹھہر ٹھہر کے پڑھ دے اور قرآن سپیڈ نہ نہیں پڑھنا کہ جڑا سمجھ نہ آئے قرآن اس طرح نہیں پڑھنا کہ جس طرح قرآن نہ پڑھنا دا حق نہ ہوئے قرآن ایسے پڑھنا ہے اللہ دی کتاب ہے اللہ دی کتاب نو سمجھنا ہے اور ایک قرآن اللہ پاک دی کتاب ہے اور اللہ پاک نے فرمایا ہے اسی قرآن نو لوح محفوظ تے پہلی رات
رمضان المبارک دی تاک راتاں چو لیلۃ القدر دی رات نازل فرمائے. نازل کرن تو بعد جدو جدو لوڑ پیندی گئی اللہ پاک قرآن پاک نبی پاک دے سینے پاک تے نازل فرماندے رہے. لوح محفوظ تو نیچے قرآن پاک آندا رہے اور فرمایا جیڑا بندہ قرآن دا ایک حرف پڑھ دے انہوں 10 نیکیاں مل دی. کنیاں مل دی ہیں؟ 10 نیکیاں مل دی ہیں. جیڑا سن دے انہوں بھی 10 نیکیاں مل دی ہیں. اللہ دے فضل و کرمنا اے سانو اللہ تے یقین ہے اور قیامت دے دن اوہی بندہ کامیاب ہوئے گا. ادھروں حافظ قرآن آئے گا انہوں پوچھا جائے گا اللہ میری منزل کی ہے. فرمایا جنت دے اندر تیری منزل ہے جتھے جتھے جس طرح تو قرآن پڑھدا سا پڑھی جا تے چڑھی جا, پڑھی جا تے چڑھی جا. جتھے والناس دی سین آ جائے اوتھے تیری آخری منزل ہے اور او منزل جنت الفردوس دی منزل ہے. اللہ دے کی دعائیں اللہ قرآن پاک سننا سنانا قبول و منظور فرمائے. آنا سفر کرنا ایک ایک قدم دے بدلے اللہ پاک نے کی عطا فرمائے. کتاب واسطے تشریف لے آندے نے والد گرامی حضرت مولانا بشیر احمد شاکر صاحب.